بات کریں جی حضور، سر، بات کریں۔ زیغم عباس بات کر رہا ہوں۔ جی جی زیغم عباس بات کر رہا ہوں سر، اسلام آباد سے۔ جی زیغم بھائی، کیا حکم ہے؟ جی سر، کافی ٹائم سے سر آپ کو سن رہے، آپ سے بات بھی کرنا چاہتے تھے، کافی ٹائم سے آپ کو واچ کر رہے سر۔ آپ کے جی تکلیف پہ سر میں نے لیکچر سنے ہیں کافی، اور آپ کا ہوں آبجیکشن بھی کافی اسٹرانگ ہے۔ لیکن سر اوکے جو پاکستان میں ہمارے علماء ہیں نا، وہ خامنائی اور سستانی جو ہے یہ اس کی الگ ہی فیس بیان کرتے ہیں، اور بڑی پازیٹیو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ خامنائی یہ ہے، تقوی بڑا کرتا ہے اور پرہیزگار بہت ہے، اس طرح عجیب سے قصے سناتے ہیں۔ تو ہاں سر کیونکہ آپ ایران میں رہتے ہیں، تو آپ نے جس طرح آپ ایران میں رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ہاں پتا ہوگا کہ ایرانی عوام کو کیا فیس خامنائی اور سستانی کا ہے۔ جس طرح کہ پاکستان میں اگر میں رہتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان یا نواز شریف کا یہاں پہ کیا فیس ہے۔ تو آپ اوکے میں بتائیں کہ ایرانی عوام جو ہے نا وہ خامنائی اور سستانی کو کیا سمجھتی ہے؟ مطلب وہ بھی اتنا ہی پازیٹیو سمجھتی ہے، یا ہمارے علماء کے سامنے کوئی ایکٹنگ ہوتی ہے، یا کوئی کیا ہوتا ہے ہمارے علماء کے سامنے جو اتنا وہ پازیٹیو اوکے فیس یہاں پر آ کے دکھے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا بتائیں؟ اچھا خامنئی خمینی، دیکھیں دیکھیں اہل بدعت ایسا نہیں ہوتا۔ میں پہلی بات، میں خامنئی خمینی کے متعلق، سستانی کے متعلق ابھی بات نہیں کر رہا، میں اہل بدعت کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اہل بدعت سب متجاہر بالفسق ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثلا جماعت نواسب کے جو علماء ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ سب جو ہیں ہر جگہ پہ شراب پی لو، یا بے نمازی کرو، یا مثلا تہجد نہ پڑھو، یا لواط کرو، یا شراب پی لو، اس طرح تو نہیں ہوتے نا۔ آپ نے خود دیکھا پاکستان میں، آپ نے خود پاکستان میں دیکھا ہے جن کے علماء، بہت سارے علماء ہوتے ہیں، بہت نمازی ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، بلکہ سب علماء کے نمازی ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ بہت سارے علماء ہوں گے ان کے جو تہجد بجا لاتے ہیں۔ ایک شیعہ مولوی تھا، وہ وہابی سے شیعہ ہو گیا تھا، وہ پہلے ابن باز جو ہے سعودی عرب میں، وہ بہت ہی کٹر تکفیری مولوی تھا، سعودی عرب کا گرینڈ مفتی تھا، مفتی اعظم تھا، اور شیعوں کا اس کا کام ہی تھا شیعوں میں تکفیر کرو۔ اس کا شاگرد رہ چکا تھا، یہ جو آپ کا احسان الہی ظہیر ہے نا پنجاب والا، یہ اس کا شاگرد خاص تھا، ابن باز کا۔ ابن باز آنکھوں سے اندھا تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن یہی شیعہ طالب علم جو وہ وہابی سے شیعہ بن چکا تھا، وہ خود کہہ رہا تھا، بہت تعریف کرتا تھا اس کے تقوی کی، بڑا ہی متقیہ، بڑا ہی نیک اخلاق آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ تکفیری ہے، وہ شیعوں کی تکفیر کرتا ہے تو لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یا وہ قرآن نہیں پڑھتا، نہیں، تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ روتا بھی ہے اللہ کے خوف سے، لیکن وہ عقیدے میں باطل ہے۔ تو اب آپ دنیا میں آپ کرسچنز دیکھیں، مدر ٹریسا ایک عورت تھی نا انڈیا میں، مدر ٹریسا آپ کو یاد ہوگا، پورے عالم اسلام میں دیکھیں اس جیسی عورت ہے کوئی آپ کو ملا؟ اس نے اپنی ساری زندگی کس میں گزاری کہ وہ عورتیں جو جن کو لیپریسی ہوتا ہے، وہ بچے جو یتیم ہوتی ہیں، وہ بے کس ہوتے ہیں، بیمار لوگ جو کوئی ان کی تیمارداری نہیں کرتا، ساری زندگی اسی میں گزار دی اس نے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا عقیدہ کیا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے میرے عزیز کہ اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ باطل ہے تو وہ حتماً وہ ہر لحاظ سے وہ فاسق آدمی ہوگا، اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ مثلا خامنئی بڑا نیک آدمی ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ زاہدانہ زندگی گزارتا ہے، اگر یہ صحیح بھی ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سب افعال اچھے ہیں۔ غیر معصوم ہمیشہ یہ ہوتا ہے، غیر معصوم میں کہ اگر اس کا 1 2 3 4 5 فعل صحیح ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے سب افعال صحیح ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے 3 4 5 افعال صحیح ہوتے ہیں، باقی 3 4 5 افعال بہت ہی غلط ہوتے ہیں، بہت ہی گھٹیا اور کفرانہ ہوتے ہیں، اس طرح، بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو آپ جو لوگ تعریف کرتے ہیں خامنئی کی، چلو پہلے ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، خامنئی بڑا نمازی آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سب عقائد صحیح ہیں، کیونکہ وہ حجت نہیں ہے۔ جو فعل ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے سب فعل صحیح ہیں، یا اس کے سب عقائد صحیح ہیں، یا وہ پھر نائب امام بھی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ان باتوں میں کوئی میوچول نیسیسٹی نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی تلازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک اچھا آدمی ہوں، میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سارے عقائد بھی، اسی لیے میرے سارے عقائد بھی صحیح ہوں گے، نہیں، وہ میرے جو عقیدہ ہے وہ اپنی دلیل مانگتا ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ خامنئی چل مان لیا نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ زاہد بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نائب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، ولایت فقی بھی صحیح ہے، اس کی حکومت بھی اسلامی ہے، اس کا ہر فعل بھی صحیح ہے، اور اس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔
ان باتوں میں کوئی تلازم ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ پہلی بات ہے کہ اگر یہ تعریفیں بھی کریں نا، ان کی تعریف سے کچھ نہیں بنتا. آپ خود پاکستان میں رہتے ہیں، جماعت عمریہ کتنی ابو بکر عمر کی تعریف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، عثمان کی، عائشہ کی تعریف کرتے ہیں. اوکے، کوئی فرق پڑتا ہے آپ کو اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اوکے، تو یہاں پر اب آتے ہیں خامنئی کی طرح. آپ نے پوچھا کہ ایران میں خامنئی، آپ کے علماء کچھ بتاتے ہیں ایران میں میں نے اب اس پروگرام کے شروع میں آپ کو نے دیکھا ہوگا نا کہ میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں یہ بیچارے برین واشڈ ہیں. وہ یقین جانو یہ برین واشڈ ہیں، یہ ان کی عقل نہیں ہے. آپ کے ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں، میں آپ پاکستانی قوم کی میں توہین نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہتا یہ آپ ہیں، نہیں. پاکستانی قوم ایک اچھی قوم ہے، اس کے شیعہ بڑے پیارے شیعہ ہیں. پاکستان کے جو شیعہ ہیں، ہندوستان کے جو شیعہ ہیں بہت مخلص ہیں. البتہ ان میں گناہ کار بھی ہیں، نیک جیسے ہر جگہ میں نیک بھی اچھے بھی ہیں، لیکن وہ شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے کچھ زیادہ اچھے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ کی طرح لیکن بڑے اچھے. میں پاکستانی قوم کے متعلق نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے جو علماء ہیں، اکثر سب علماء کو بھی نہیں کہتا، لیکن آپ کے اکثر علماء جو ہے نا، یہ سب سے ذلیل لوگ دنیا میں یہی ہیں، سب سے ذلیل. آج کے پروگرام کے شروع میں نے کیا کہا کہ آپ کے ایک پاکستانی یا ہندوستانی طالب علم جس دن سے وہ ایران جاتا ہے نا، شروع ہی دن سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ ایرانی قوم کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے، ان کو اپنا رب سمجھتا ہے، اپنا ہیرو سمجھتا ہے. اور ایرانیوں کے بھی یہ ان کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ہندوستانیوں کو کم سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. ریسزم ہوتا ہے وہاں پر. اور پھر وہاں پہ جب جاتے ہیں تو یہ جن مدار ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ ایک کتا ہے نا، آپ کا کتا اپنے کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کرو، پھر بھی وہ دم ہلاتے آ جاتا ہے. تو یہی ہے، یہ بیچارے یہی ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ بھی ایرانی اچھا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ وفاداری کا ثبوت ہمیشہ دیتے ہی اپنے ایرانی ان کے جو ایرانی پیٹرنز ہوتے ہیں، ایرانی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، یہ جن مدارس میں پڑھتے ہیں ان مدارس کا سلیبس ہی یہی ہے، ان مدارس کا سب کا ان کا پروگرام ہی یہی ہے. آپ کے پاکستانی جو طالب علم ایران جاتے ہیں ان کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی استاد کے پاس جا کے پڑھیں. وہ ایک خاص سلیبس ہوتی ہے، ان کی خاص مدارس ہوتے ہیں، وہیں پڑھ سکتے ہیں، دوسری جگہ نہیں جا سکتے. تو ان مدارس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس سروس ان کے انٹرویو کرتی ہے باقاعدہ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریولوشنری لوگ ہوں، انقلابی لوگ ہوں. اور وہاں ان مدارس میں جو مواد پڑھایا جاتا ہے اس میں باقاعدہ اسی بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس مدارس سے ایسے ایجنٹس، ایسے پریچرز، ایسے مبلغین تربیت کیے جائیں جو ایران کی سیاست کو پاکستان، ہندوستان میں پروموٹ کریں. یہ بالکل ان کا باقاعدہ ان کا ایک سلیبس ہے اور ان کا پروگرام ہے، ان کے ایجوکیشن پروگرام کا. تو اس لیے آپ کے ایرانی اپنے پاکستانی علماء سے آپ توقع نہ کریں کہ وہ ان کو کچھ اور بھی آتا ہو، ٹھیک ہے نا. وہ برین، وہ 5 سال 6 سال 10 سال 12 سال وہاں پہ اس کے طرف برین واشنگ ہوتی ہے. صبح سے شام ہر نماز کے بعد خامنئی کے لیے دعا کرو، نام لے کے دعا کرنا پہ ضروری ہوتا ہے، خمینی اور خامنئی کا نام لے کر. ہر تقریر میں خمینی کے لیے صلوات پڑھنا، ان کی تعریف کرنا صبح شام لازمی بات ہے. ایسے اور ان کے درسی مواد میں یہی مواد ہوتا ہے. اور کبھی بھی یہ اینٹائی خامنئی بات کو نہیں سن سکتے، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا. یعنی یہ اس ماحول، ایسے ماحول بھی نہیں جاتے جہاں پہ وہاں پہ خمینی کے کرٹیسزم، چاہے جتنا با انصاف کرٹیسزم ہو، وہاں پہ کیا جاتا ہو. ان کے مدارس میں یہ بحث ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسے ماحول میں پلتے ہیں نا کہ وہاں پر ہمیشہ گلوریفیکیشن ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے خامنئی کی. خامنئی اتنا اچھا ہے، خامنئی رب ہے، خامنئی اللہ ہے، خامنئی معصوم ہے، خامنئی بڑا ہی حکیم ہے، کوئی اس نے امریکہ کو ہرا دیا، امریکہ اسے ڈرتا ہے. اور خامنئی بڑا ہی متقی ہے، خامنئی بڑا ہی مظلوم ہے، خامنئی جو ہے وہ اسلام کا واحد، سنچریوں میں ایسا لیڈر نہیں آئے. تو یہ روزانہ 24 گھنٹے ان کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ اسی ذہن کے ساتھ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اسی ذہنیت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے. اب جو جواد نقوی جو بن گیا نا، یہ کس چیز کا نام ہے؟ جواد نقوی نام ہے ایک پروسیس کا، کہ اس پروسیس سے گزر کر، ایک برین واشنگ کے پروسیس سے گزر کر 8 سال 10 سال 12 سال کہ وہ اب اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ وہ اب اس کو دوسری بات سنائی بھی نہیں دیتا. اگر آپ اس خامنئی کے کرٹیسزم اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا. جیسے آپ رب کی شرط کریں اللہ تعالیٰ، یا کوئی ایسی مثلا کہہ دیں کہ دن نہیں رات ہے،
اس طرح وہ اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی برین واشنگ ایسی ہو گئی ہے. تو آپ کے اکثر یعنی شاید میں کہہ دوں 90% 95% طالب علم یا 99% طالب علم پاکستان کے اور ہندوستان کے اسی طرح ہوتے ہیں. یہ بیچارے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گئے ہیں بیچارے وہاں سے دین سیکھنے کے لیے. نہیں، یہ وہاں گئے واپس کافر بن کے آتے ہیں. یقین جانو، یہ وہاں پہ جا کے اپنا دنیا آخرت برباد کر کے آتے ہیں اور آپ واپس آ جاتے ہیں آپ کا دنیا آخرت برباد کرنے کے لیے. ان کی یہی حالت ہوتی ہے. تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ لازمی بات ہے. یہ جو ان کو 10 15 20 سال جھوٹی باتیں ہیں، اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، وہی مکس کر کے ان کی برین واشنگ کی گئی ہے. وہی آپ کو یہ ممبر سے سنائیں گے. اب عقیل غروی ہے، وہ کچھ اور آپ کو سنا نہیں سکتا، یا جواد نقوی ہے یا شہنشاہ، یہ ایران کے کرٹیسزم کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہ بھئی ایسا اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیچارے میں ان کو کیا کہیں، برین واش زامبیز. برین واش زامبی کون ہوتا ہے؟ زامبی انسانیت کے مرحلے سے گرا ہوا چیز ہوتا ہے نا، اس کی عقل نہیں ہے، برین واش ہے، وہ ایک روباٹ کی طرف پروگرام ہو چکا ہے. اس آپ کے علماء جو ہیں اس طرح روباٹ کی طرح ان کے پروگرامنگ ہو چکی ہے. اور ایرانی انٹیلیجنس سروس اتنا ذہین ہے، اتنا تیز ہے. انہوں نے خوب اپنے مدارس میں اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے، خوب انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ ہم کس طرح سے پروگرام بنا دیں تاکہ وہاں سے طالب علم کس طرح سے نکل جائیں، گریجویٹ کریں، ایسے گریجویٹ کریں کہ وہ بالکل ہمارے سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے، جیسے 1950s میں 40s میں 60s میں 70s میں 1930s میں سوویت یونین یہی کرتا تھا. پوری دنیا سے سوویت یونین جو ہے طالب علم لے کے آتا تھا یونیورسٹیز میں. کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیسن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے لٹریچر پر میوزک پڑھ رہا ہے، اور سب مفت، مجانی، مفت. سب کو پوری دنیا میں اسپانسرشپ ملتا تھا. افریقہ سے لوگ آتے تھے، پاکستان سے، ہندوستان سے، افغانستان سے، ایران سے، یورپ سے، مختلف ملکوں سے. بہترین ایجوکیشن، بہترین لیونگ فیسلٹیز دیتے تھے سوویت یونین. لیکن وہاں پہ برین واشنگ ہوتی تھی، لوگوں کو کمیونزم کی طرف بلانا. ان طالب علم کو کمیونسٹ بناؤ، پھر ان کی بھرتی کر دو، ان کو ریکروٹ کر دو KGB سروس کے لیے، روس کے مفادات کو دنیا میں بڑھانے کے لیے. بلکہ اس وقت سوویت یونین تھا. تو اسی باتوں کو یعنی وہ ایک مثال ہے. اسی طرح آج کی دنیا میں ایران جو ہے عالم تشیع کے ساتھ وہی کر رہا. اور افسوس کی بات ہے کہ شیعہ قوم سوئی ہوئی قوم ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا. یا آپ کے علماء جو ہیں آپ کی دین کی جو یہ دفاع نہیں کر سکتے، آپ کی اپنے شیعہ قوم کی مصلحت کو ہی نہیں سمجھتے، آگے نہیں. یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے کہ عجیب ہے، تعجب ہے آپ کو. اور بھائی یہ اس پہ کام ہو چکا ہے، پروسیس ہی یہی ہے ان کے حوضوں کا.